حبار بن اسود ایک آدمی تھا. یہ کون تھا؟ بدر کے موقع پر مکہ سے جو لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کی شان اس میں ابو العاص بھی تھے، حضور علیہ السلام کے داماد. پہلا بڑا داماد قریش مکہ کی طرف سے آیا تھا، مقابلے کرنے کے لیے سسر کھڑا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ ان دنوں مکہ میں تھی، ماں خدیجہ جنت المالا میں دفن ہو گئی، 2 بھائی جنت المالا میں دفن ہو گئے، 3 بہنیں مدینہ میں آ گئی، شفیق باپ مدینہ میں آ گیا، اور اندر گھر کے اندر زینب کے آنسو پوچھنے کے لیے مکہ میں کوئی آدمی نہیں تھا. ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. مدینہ لڑنے کے لیے جو بدر کے مقام پہ یہ ابو العاص بھی لڑنے کے لیے آیا تھا. اللہ کی شان گرفتار ہو گیا. گرفتار ہونے کے بعد آپ نے کہا بھئی اتنے پیسے اگر کوئی آدمی دے دے فدیہ تو ہم اس کو رہا کر دیں گے. ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا میری کوئی رہائی کی صورت بناؤ. اس نے کہا جتنا پیسہ تھا وہ تو جنگ میں جھونک دیا. کہ اچھا زینب سے کہنا. تو کنانہ مدینہ سے مکہ آیا، سیدہ زینب کو کہا کہ ابو العاص گرفتار ہو چکے ہیں تیرے باپ کے ہاں، رہائی کے لیے صورتیں بناؤ. تو حضرت زینب نے اپنی ماں خدیجہ کا ملا ہوا جہیز میں ہار، وہ ہار دے کے کنانہ کے ہاتھ مکہ سے مدینہ بھیجا کہ مہربانی کریں میرے شوہر کو رہا کر دیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بیٹی باپ کو دیے ہوئے جہیز کا ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے 500 کلومیٹر طے کر کے کنانہ کے ہاتھ بھجوا رہی. مدینہ منورہ میں جب ہار پہنچا تو آپ کو دیکھتے خدیجہ یاد آ گئی. پھر جو آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور دیر تک نبوت کے ایسے پت جھڑک ایسے روئے. صحابہ نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا دیکھو میری بیٹی کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں. ایک ماں تھی جنت المالا میں دفن ہوگی، 2 بھائی تھے جنت المالا میں دفن ہو گئے. میں یہاں آ گیا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، اپنی ماں کا دیا ہوا جہیز کا ہار اس نے دے کے بھیجا ہے. صحابہ نے کہا جی اگر آپ چاہیں تو معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی اگر تم مشورہ دو تو. انہوں نے کہا معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا اچھا بھائی ابو العاص کو کہا میں تمہیں رہا کرتا ہوں، اس کا فدیہ یہ ہے کہ زینب کو تم مکہ سے مدینہ بھیج دو. ابو العاص نے کہا مجھے منظور ہے. تو واپس گیا تو اس نے اپنی بیوی سیدہ زینب کو کہا کہ میں تمہیں کمٹمنٹ کے طور پر، آزادی کے طور پر تمہیں دے کے آ گیا. تو حضرت زینب وہاں اونٹ پہ چل کے نکلنے لگی تو ایک آدمی تھا، اس نے آ کے حضرت زینب کو خنجر مارا، نیزہ مارا. حضرت زینب بچ گئی. پھر اس نے اونٹ کے نیچے سے نیزہ مارا، اونٹ بدکا، شہزادی گری، ایک بیبی ضائع ہو گیا، بلیڈنگ ہوئی، وجود ٹوٹا اور زخمی حالت میں خون کے ساتھ بڑی شہزادی مدینہ منورہ پہنچی. آپ نے پوچھا زینب یہ صورت تو نہیں تھی واپسی کی؟ طے تو یہ ہوا تھا کہ میری شہزادی زینب صحیح سالم روپ میں مدینہ بھیجو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی حبار بن اسود نے نیزہ مارا تھا مجھے، میں بچ گئی. اس نے اونٹ کو مارا، اونٹ بدکا، میں گر گئی. آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فتح مکہ پہ جانے سے پہلے کہہ دیا تھا حبار کہیں قابو آ جائے تو اس کو قتل ضرور کر دینا. یعنی اس نے میری شہزادی، بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب بھی وہی اونٹ سے گرنے والا زخم بنا. اس کو معاف نہ کرنا. اللہ کی شان کے حبار بن اسود کو کہا نامینیشن ہو چکی ہے تیری اور تمہیں معافی نہیں ملے گی. تو حبار بن اسود دائیں بائیں سے سفارشیں لے کر نبوت کے پاس آیا کہ جی مجھے معاف فرما دیں. آپ بیٹھے تھے کہ جی مجھے معاف فرما دیں. تو پیچھے سے آدمی کھڑا تھا جس نے یہ بات سنی تھی کہ حبار جس کو کہیں نظر آ جائے اس کو قتل کر دیں. اب وہ پیچھے کھڑا ہے، حبار کے درمیان میں حبار بن اسود بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں سفارشی صحابہ بیٹھے ہیں اور سامنے نبوت تشریف فرما ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی چلو حبار میں نے تمہیں زینب کا دکھ معاف کیا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دیا.